إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ہر قسم کی حمد و ثنا مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے کروڑوں درود و سلام نبی الرحمہ نبی التوبہ نذیر بشیر سراج منیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ الحدید کی ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پروردگار اپنی فضل، رحمت، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور وہ پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی عنایت اور اس کی توفیق ہوئی کہ ہم خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر اس کی توفیق کے ساتھ جمع ہو گئے۔ کسی بھی عمل کو قبولیت کے اور احسان کے درجہ پر لے جانے کے لیے کم از کم دو چیزیں جو ہیں ان کو ہر وقت پیش نظر آپ رکھیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ نیکی کا عمل کریں اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور درجہ احسان کے اوپر پہنچ جائے تو اس کے لیے کم از کم دو باتیں ہر وقت آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ نیکی کا موقع ملا، نیکی کر لی، اس پر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دل کے اندر یہ جذبات اور احساسات پیدا کریں کہ مالک اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری عنایت تھی۔ مثال کے طور پر آج جمعے کا دن ہے، ہم نے صبح سے تیاری کی، غسل کیا، کپڑے پہنے، جو خوشبو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر تھی ہم نے لگائی اور مسجد کے اندر خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آ گئے، تو یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہم نے کیا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے، محض تیرا فضل ہے کہ تو نے صحت دی، ہم مسجد میں آ گئے، اگر بیمار ہوتے تو نہ آ سکتے، یا اللہ تو نے فرصت دی تو ہم مسجد میں آ گئے، اگر کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا تو شاید ہم مسجد میں نہ آ سکتے، یا اللہ تو نے توفیق دی، ہم خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ گئے۔ تو اس پر دل کے اندر، یہ ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کہیں، دل کے اندر اللہ کے شکر کے جذبات جو ہیں وہ لبریز ہو جائیں کہ مالک خاص تیرا فضل ہوا کہ آج تو نے یہ نیکی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ اور نیکی کرنے کے بعد چند لمحوں کے لیے بیٹھ کر اس کے اوپر غور کریں۔ یہ غفلت کے ساتھ آنا اور غفلت کے ساتھ ہی چلے جانا یہ عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسجد میں آئے، نماز بھی پڑھی، ٹھنڈے وضو سے پانی بھی کیا، وقت بھی دیا، بیٹھے، لیکن دل کے اندر کوئی بھی جذبات نہیں پیدا ہوئے، غفلت سے آئے اور غفلت کے ساتھ ہی اٹھ کر چلے گئے، یہ عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب آئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آنے کی توفیق دی۔ جب عبادت کر لیں چند لمحے بیٹھ کے دل کے اندر یہ سوچیں، یہ غور کریں، یہ فکر کریں کہ یا اللہ جو تیرا مطلوب تھا، جو تیرا معیار تھا، جس درجے پہ تو عبادت چاہتا ہے، میں اس درجے پر تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو ادنا سے ادنا درجے پر بھی نہیں پہنچ سکا، یا اللہ تو میری اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ عبادت کا موقع مل جائے تو عبادت کر کے شکر کریں، اور عبادت کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر یہ جذبات پیدا کریں کہ یا اللہ جو تیرا حق تھا وہ میں نہیں ادا کر سکا، یا اللہ جس طرح کی تو نماز چاہتا تھا میں نہیں پڑھ سکا، یا اللہ جو قبولیت کا درجہ تھا میں اس کو نہیں پا سکا، اس کوتاہی پر میرے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو اس راستے پر چلتا رہتا ہے کہ عبادت کے لیے آیا، اللہ کا شکر ادا کیا، عبادت کر کے اپنی کوتاہی اور غلطی اور کمی جو ہے اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا رہا، اس راستے پہ چلتے اللہ ایک دن آپ کو وہ عبادت عطا کر دے گا جو درجہ قبولیت کی ہوگی اور درجہ احسان کی ہوگی۔ اس راستے کے اوپر کہتے ہیں مسلسل چلتے رہو، غفلت کی عبادت نہ کرو کہ آئے کوئی پتہ نہیں، چلے گئے کوئی پتہ نہیں۔ جب مسجد میں آئے، جب کوئی بھی نیکی کی، ضروری نہیں مسجد میں آئے، آپ چل کر کسی کی خدمت کرنے گئے، آپ چل کر کسی کی تیمارداری کرنے گئے،
آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہے تو دل کے اندر یہ جذبات ابھر آئیں، دل بھر جائے کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہوا ہے، اور نیکی کر کے پھر کیا ہے، اترانا نہیں ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ بھائی نیکی کر کے تم بڑے نہیں ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہی بڑی ہے۔ اور ساتھ کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ جو کمی ہوگی ہے وہ معاف کر دے، یا اللہ جو عبادت میں کمی رہ گئی ہے اس کو معاف کر دے۔ اس راستے پہ جو بندہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتا رہتا ہے، یا اللہ یہ تو نے کام کروایا ہے تیری توفیق ہے، یا اللہ آئندہ بھی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہی کچھ سکھایا نبی پاک علیہ السلام نے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، یا اللہ تو میری مدد کر، تیری توفیق سے آیا ہوں تو میری مزید مدد کر کہ میں تیرا بہتر سے بہتر شکر ادا کر سکوں، تیرا زیادہ سے زیادہ میں ذکر کر سکوں، اور یا اللہ میں حسن عبادت کر سکوں، وہ عبادت جو اللہ تجھے پسند آ جائے۔ تو یہ دو باتیں ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے، صرف یاد نہیں رکھنی بلکہ ہر وقت یاد رکھنی ہے۔ کوئی بھی نیکی کریں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ اس کو آزمائیں، بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی اللہ توفیق دے گا، چھوٹی نیکی کے بعد بڑی نیکی اللہ کروائے گا۔ جو شکر ادا کرتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ میں اضافہ کرتا جاؤں۔ تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اللہ اس نیکی کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر استغفار کریں تو پھر پہاڑ جتنی بھی کوتاہی اگر ہو گئی ہے تو اللہ اس کو بھی معاف فرما کے عبادت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے بین میں آپ عبادت ہر نیکی کریں، اللہ کا شکر کرتے جائیں، اللہ سے معافی طلب کرتے جائیں، اللہ اپنی رحمت سے عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اور ایسے مخلص آدمی کو یہ اخلاص کا درجہ ہے جی، کہ بندہ نیکی کر کے سمجھتا کہ میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، اور نیکی کر کے بھی بندہ اللہ سے خوف زدہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی۔ یہ مخلصین کا طرز عمل ہے، یہ اخلاص ہے۔ اگر اللہ یہ توفیق عطا کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عبادات کو قبول فرما لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی عبادت اس نہج کے اوپر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مدد، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، یا اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مدد کر یا اللہ ہماری۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ذکر پر اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، تو یہ کوئی عام اور معمولی چیز نہیں ہے۔ پورے قرآن پاک کا حدیث نبویہ کا خلاصہ میں یہ عرض کرتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ نے جو بتایا تھا ذکر کریں تو ہم نے تو کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم تو کرتے رہے ہیں جی، کوئی خاص فرق ہمیں تو نہیں پڑا۔ تو میرے بھائیوں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں ذکر کرتے ہوئے کہ ذکر جو ہے نا وہ چیک کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، ذکر کو آزمایا نہیں جاتا، چلو جی انج کر کے بھی دیکھ لینے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر کو پوری محبت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کریں۔ وہ ذکر کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا جو آپ نے صرف چیک کرنے کے لیے، جی اور فلاں بندے نے کہا جی 7 دن پڑھو تو تمہیں سب کچھ ہو جائے گا، تو چلو جی پڑھ کے ویکھ لینے ہیں، پھر پڑھ کے ویکھ لینے ہیں۔ اگر یہ نیت لے کے بیٹھے ہیں تو پھر ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ پوری محبت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ ذکر کریں پورے یقین کے ساتھ۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر تمہیں یہ بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے مدارج السالکین کے اندر یہ لفظ لکھے ہیں اقسم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات بتاتا ہوں کہ روح زمین پہ جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تکالیف ہیں، فرماتے ہیں ذکر اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے اس کا، ذکر اللہ سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر تمہیں یہ کہتا ہوں۔
اللہ کا ذکر جی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر اصل نور ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے یہی اصل سعادت ہے، اور اللہ کا ذکر ہی کامیابی ہے۔ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی تک ذکر کرتے رہیں جی، یقین کے ساتھ کہ یہ ذکر شروع کیا ہے، اب ہو نہیں سکتا، قیامت آ سکتی ہے لیکن بات غلط نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول کی، مجھے یہ کامیابی مل کے رہے گی۔ اس یقین سے کرتے رہیں اللہ کا ذکر، چاہے 6 مہینے لگ جائیں، چاہے 1 سال لگ جائے، چاہے 2 سال لگ جائے، چاہے 10 سال بھی لگ جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ، اللہ سے جو مدد مانگ رہے ہیں وہ اللہ آپ کی مدد نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پورے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اور چونکہ سال کی ابتدا ہے اور پہلا مہینہ ہے تو میں آج صرف آپ کو جو ہے نا ایک ذکر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یاد کرانا چاہتا ہوں۔ سنا تو آپ نے شاید سینکڑوں بار اس ذکر کو آپ سن چکے ہیں اور آپ اللہ کے فضل سے کرتے بھی ہوں گے، لیکن تھوڑی سی تازہ ہو جائے یہ ذکر آج۔ ذکر توحید اس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سابقہ خطبے میں بھی آپ نے تذکرہ توحید سنا ہے، یہ ذکر جو ہے یہ کامل توحید ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ اگر آپ غور کریں اتنا کامل ذکر ہے یہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر الدوائی یوم عرفہ تھا، کہ یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور میں نے جتنے بھی اللہ کے ذکر کیے ہیں نا ان میں سے سب سے بہتر، اور جتنے سابقہ انبیاء آئے ہیں ان کے ذکروں میں سب سے بہتر ذکر ہے تو وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت جامع ذکر ہے، بہت جامع ذکر ہے، آپ اس کو اپنے پلے سے باندھیں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کم از کم اگر 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام آپ نے اس ذکر کو نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کم از کم 100 مرتبہ۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ اس کو پڑھیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جس کی ابتدائی لا الہ الا اللہ سے ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی شیطان کے مقابلے میں اس سے مضبوط ہتھیار کوئی نہیں ہے، شیطان کے مقابلے میں مضبوط ہتھیار ہے جو کہتا ہے نا جی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا، شیطانی کاموں کی طرف رغبت ہوتی ہے، بے حیائی اور فحاشی کی طرف دل کھینچتا ہے، وہ اس ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کے پڑھیں، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے یہ ذکر توحید کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ۔ انسان گواہی دیتا ہے اللہ کی توحید کی، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اکیلا الہ ہے، تو اکیلا عبادت کا مستحق ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ تو اکیلا ہے، تو اکیلا ہی کائنات کو بنانے والا ہے، تو اکیلا ہی چلانے والا ہے، تو اکیلا ہی ہر ایک کی قسمت کھڑی اور کھوٹی کرنے والا ہے، تو اکیلا ہی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے، تو اکیلا ہی اولاد دینے والا ہے، تو اکیلا ہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں تیرا بندہ، تیرا غلام، تیرے آگے یہ اقرار کرتا ہوں مالک لا شریک لہ، کائنات میں کوئی دوسرا تیرا شریک نہیں ہے، لا شریک لہ۔ یہ جوم کر پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اظہار عجز اور عبدیت اللہ کے سامنے پیش کریں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یا اللہ یہ ساری بادشاہیاں تیری ہیں، کوئی تیرا وزیر نہیں ہے، تو اکیلا ہی بادشاہ ہے، سب کچھ تیرے اختیارات کے اندر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہم کو اذکار سکھائے ہیں صبح اور شام کے، ایک بڑا جامع ذکر جو ہے جس کے الفاظ ہیں
اسبحنا و اصبح الملک للہ، اسبحنا و اصبح الملک للہ، یا اللہ ہم نے صبح کی اور ساری تیری مخلوقات نے تیری بادشاہی میں صبح کی ہے۔ یا اللہ تیری بادشاہی میں ہم زندہ ہیں، اللہ تو ہمارا بادشاہ ہے، یہ جو کچھ تو نے دیا ہے میرے اللہ تیری بادشاہی کے اندر جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں یا اللہ یہ محض تیری عنایت ہے۔ اسبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ، یا اللہ بادشاہی بھی تیری ہے اور تعریفیں بھی تیری ہیں۔ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کی تعریف کے کامل کلمات ہیں، یہ وہ کلمے ہیں جس کے بعد اللہ سے نبی پاک علیہ السلام نے پھر مانگا ہے اللہ کی تعریف کر کے، یا اللہ ہم تیری بادشاہی میں تیرے غلام ہیں، تیرے نوکر ہیں، یا اللہ تیری رعایا ہے ہم۔ تو جب کوئی بھی بندہ ہاتھ جوڑ کر جاتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری رعایا ہیں، تیری بادشاہی کے اندر رہتے ہیں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اسألک خیر ھذا الیوم و خیر ما بعدہ، یا اللہ اس دن جتنی بلائیں اور خیر ہے وہ ہمیں عطا کر دے، جتنی بلائیں ہیں جتنی خیر ہے وہ ہمیں عطا کر دے، اور جتنا یا اللہ اس دن کے اندر شر ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، یا اللہ اس کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ مالک ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ صرف آپ نہیں کر رہے، یہ آپ کو حکم نہیں ہے۔ قرآن پاک کا جو مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا جی، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کہتا ہے تم نہیں ہو صرف، سبح للہ ما فی السماوات، زمین کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، ذرہ ذرہ، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ریت کے ذرات، کائنات کی ہر چیز اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کیونکہ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے۔ غالب کس کو کہتے ہیں؟ عزیز کون ہوتا ہے؟ فرمایا عزیز وہ ذات ہے جو کرنا چاہے کوئی کام اس کی پہنچ سے باہر نہ ہو، اور جو کرنا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہ سکے، اس کو کہتے ہیں عزیز۔ وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے، اور اتنی طاقت اور اتنی پاور اگر کسی کے پاس ہو تو پھر اس طرح تو نہیں ہے جس طرح ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے تو وہ ظلم کرنے پہ تل جاتا ہے، وہ ناجائز لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ نہیں، فرمایا الحکیم، اندھے کے ہاتھ میں لاٹھی والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ذات بڑی حکیم ہے، وہ غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، ظلم پر مبنی نہیں ہوتا۔ وہ غالب ہے، وہ حکیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر کام پہ اللہ تعالیٰ، ہر شے اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ جب ہر چیز اللہ کے پاس ہے تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا خوب جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی غم، ہم، پریشانی جو ہے اس کا واحد حل ہے ان لوگوں کے پاس، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ دیکھ لیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر پریشانی آئی تو کیا کیا انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر پریشانی آئی، اللہ کا ذکر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کا ذکر کیا۔ کون سی پریشانی ہے، کون سی مصیبت ہے، کون سا دکھ ہے جو اللہ اپنے ذکر سے نہیں ٹالتا؟ تو واحد حل ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یار، بہت زیادہ غلطی کے اندر زندگی بسر کی ہے ہم نے، کہ جس امت کے پاس قرآن جیسی نعمت ہو، جس امت کو اللہ تعالیٰ آخری پیغمبر جیسے محبوب نبی جو ہیں وہ عطا کریں،
وہ امت جو ہے وہ در در کے دھکے کھائے اور رلتی پھرے، یہ صرف اور صرف ہمارا قصور ہے۔ اللہ نے تو ہر چیز ہمیں عطا کی ہے، قرآن کی صورت میں، قرآن کی نعمت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، فرمایا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے قادر، اور اللہ کا نام قدیر بھی ہے، اور اللہ کا نام مقتدر بھی ہے۔ یہ تین نام قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی تینوں صفات ہیں، قادر، قدیر اور مقتدر۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ذات ہر کام پہ قدرت رکھتی ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنی قدرت کے منظر بھی دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنی قدرت کے منظر دکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آج کس دور میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے دریا کو نہیں پاڑا، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے مردوں کو زندہ کر نہیں کیا، صرف نبی پاک علیہ السلام کو غار ثور کے اندر اللہ نے محفوظ نہیں کیا، اللہ آج بھی اپنی قدرت کے وہی کرشمے دکھاتے ہیں اگر بندہ جو ہے وہ اس کے دیکھنے کے قابل بن جائے، اس کو قادر مانے، اس کو قدیر مانے، اس کو قدرت والا مانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مالک کس قدر اپنی رحمت کے منظر دکھاتا ہے اپنے بندوں کو، جب بندے کی نیت جو ہے وہ خالص ہوتی ہے، نیت کے اندر اخلاص آتا ہے نا، بندہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے جو ہے وہ اس کو دکھاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ ابو بکر ابن عبد الباقی، یہ 9ویں صدی ہجری کے ایک نوجوان گزرے ہیں، قاری قرآن اور حافظ قرآن تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ نوجوانی کی عمر میں کہتے ہیں میں بیت اللہ کا حج جو ہے کرنے کے لیے گیا، بیت اللہ کا حج کر رہے تھے، دن زیادہ لگ گئے، زیادہ راہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کہتے 3 دن سے آب زمزم کے علاوہ کوئی چیز کھانے اور پینے کو نہیں تھی۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کرتے جانا، توجہ کے ساتھ سننا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایمان کو جلا عطا فرمائے گا۔ 3 دن تک کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں اسی دوران میں ایک دن حرم کے اندر داخل ہوا، اپنے خیمے سے نکل کر مجھے ایک تھیلی ملی، لال رنگ کا کپڑا، اس کے اوپر لال رنگ کی جو ہے اس کا تسمہ تھا، بندھی ہوئی وہ تھیلی، اور اس کے اندر دینار تھے۔ میں نے وہ تھیلی اٹھا لی، نماز پڑھی، میں اس کو لے گیا اپنے خیمے کے اندر۔ کہتے ہیں اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا کیا کروں، یہ کس کی ہے۔ اسی سنا میں کہتے ہیں میں نے اس کو خیمے میں چھوڑا۔ اگلی نماز کا وقت ہوا، میں جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوا، وہاں پہ ایک بزرگ آدمی جو ہے وہ اعلان کر رہا تھا، منادی کر رہا تھا کہ لوگوں میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس کے اندر میری رقم ہے، جو مجھے وہ واپس کرے گا اس کو 500 دینار جو ہے وہ میں انعام کے طور پہ دے دوں گا۔ 500 دینار انعام کے طور پر اس کو دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ کا ہاتھ پکڑا، ان کو اپنے خیمے کے اندر لے گیا۔ وہاں پہ لے جا کر میں نے ان سے پوچھا کہ علامت الکیس، تمہاری تھیلی کی نشانی کیا ہے، کس رنگ کی تھیلی ہے؟ اس نے بتایا جی لال رنگ کی ہے۔ علامت الخیط، اس کے اوپر جو تسمہ، جو سیبہ اور دھاگا باندھا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ کہا جی وہ بھی ریشم کا ہے، وہ بھی جو ہے وہ سرخ ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے اندر جو ہار ہے وہ کیسا ہے؟ تو اس بابے نے بتایا کہ 30 نگ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور وہ ہار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے گنے، 30 نگ ہی اس کے اوپر لگے تھے، تینوں نشانیاں جو تھیں وہ بالکل درست تھیں۔ تو میں نے ان بزرگوں کو وہ تھیلی پکڑی اور جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی۔ اب دیکھ لیں 3 دن سے بھوکے تھے، ہاں جی 3 دن سے بھوکے تھے، تھیلی ملی ہے، اور وہ تھیلی مالک نے، جب مالک کا پتہ چلا فوراً اس کے سپرد کر دی ہے۔ اب وہ بابا جی 500 دینار انہوں نے پکڑے، کہنے لگے کہ یہ نوجوان تو رکھ لے، اللہ تجھے اس سے برکت دے گا، فائدہ ہوگا۔ وہ کہنے لگے جی میں نے نہیں لینے۔ ابو بکر ابن عبد الباقی کہنے لگے بابا جی میں نے نہیں لینے۔ وہ کہنے لگا نہیں یار آپ لے، میں نے انعام رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لینے، تکرار ہو گئی، حتیٰ کہ ابو بکر بن عبد الباقی کہتے ہیں واللہ ما آخذها، اللہ کی قسم میں تم سے یہ نہیں لوں گا، میں نہیں پکڑوں گا۔ بابا بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا اچھا بیٹا بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے، تم کیوں نہیں لے رہے؟ میں تو خوشی سے دے رہا ہوں۔ کہنے لگے مجھے ضرورت بڑی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ضرورت بڑی ہے، میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے کہ میں کھانے کے لیے میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے بڑی پیسوں کی۔
لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے غور کیا، توقف کیا، سوچا میں نے کہ اتنی بڑی نیکی کی ہے، اگر پیسے لینے تھے تو یہ پتہ نہیں ہزاروں دینار تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر 500 دینار لے لیے تو پھر تو میری یہ نیکی جو ہے اس کا بدلہ دنیا میں مجھے مل گیا۔ تو میں نے یہ نیت کر لی کہ یہ نیکی میں نے اللہ کے لیے کی ہے اور میں نے اس کا صلہ بھی اللہ سے لینا ہے، میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ تھوڑا سا صبر پیدا ہو جائے بندے میں، اللہ کی خاطر کوئی نیکی کرے، آپ اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کریں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت کو خالص کریں، دیکھیں اللہ قدرت کے کرشمے کیسے دکھاتا ہے۔ اللہ آج بھی وہی اللہ ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ کے راستے پیدا کیے تھے، وہی مالک ہے آج بھی ہمارا، وہی مالک ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت کے اوپر بٹھا دیا تھا، وہی پروردگار ہے، آج بھی اس کی قدرت وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے نہیں لیے، بات ختم ہو گئی، کئی سال گزر گئے۔ کہتے ہیں پھر مجھے ایک موقع ملا کہ میں نے سمندر کے اندر جو ہے وہ ایک جہاز کے اوپر جو ہے وہ کشتی کے اوپر سفر کیا، اچانک جہاز جو ہے نا وہ طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، لوگ جو تھے اس کے اندر ڈوب گئے، ایک تختہ میرے ہاتھ میں لگا، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، تیرتے 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 کہتے ہیں میں ایک جزیرے کے اوپر پہنچ گیا۔ سوچئے، غور کریے، سارے کشتی کے لوگ ڈوب گئے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے کہانی، اللہ اکبر، ایک بندے کو اللہ نے بچایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ کائنات کے امام پیغمبر نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، بندے تو اللہ کے حکموں کی پرواہ کر، اللہ تیری پرواہ کرے گا، تو اللہ کے حکموں کو مان، اللہ تیری مانے گا، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، وہ مالک تیری حفاظت کرے گا۔ ہم نے تو سمجھا کہ تویز حفاظت کرتے ہیں، بس جی تویز باندھ لیں تو ستے خیران ہیں، ہاں جی، تویزوں سے حفاظت نہیں ہوتی میرے بھائیوں، کڑے چھلے اور یہ جو چیزیں جو ہیں یہ بندے کو نہیں بچاتی ہیں، تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، وہ مالک وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ کہتے ہیں میں ایک جزیرے کے اوپر پہنچ گیا، جب وہاں پہ پہنچا تو کہتے ہیں مسجد ایک دیکھی، وہاں پہ مسجد تھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مسلمانوں کی آبادی ہے، مسجد میں چلے گئے، فجر کا وقت ہوا، جناب ان کے پاس امام کوئی نہیں تھا اور یہ قرآن کے قاری تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جماعت کروائی، جب دیکھا قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، وہاں انہوں لوگوں نے تعارف کیا، آج بھی ہوتا ہے کوئی امام صاحب آ جائیں باہر سے نماز پڑھائیں تو لوگ ملتے ہیں، جی آپ کہاں سے تشریف لائیں، وہ ملے اور ملنے کے بعد سارا پوچھا، انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا جی کچھ دن ہمارے پاس پھر آپ قیام کر لیں۔ کہتے ہیں میں بھی اکیلا تھا تو میں وہاں پہ بیٹھا رہا، پھر میں نے ان کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ منوسیت ہوگی، دل لگ گیا۔ ایک دن وہ چند بندے آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ آپ نوجوان ہیں، اکیلے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس جزیرے کے اندر ایک بچی ہے، کہنے لگے صبیۃ یتیمۃ غنیمۃ، ہے تو بچی نوجوان ہے، یتیم ہے لیکن مالدار بھی ہے، غریب نہیں ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، بہت سارا مال چھوڑ کر گیا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے سر جھکا لیا، انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے جی ان کی ہاں ہے، انہوں نے میری شادی کا اہتمام کر دیا۔ اب میں شادی ہو گئی، پہلی رات جب اپنی بیوی کے پاس گیا، اللہ اکبر کبیرہ، قدرت کے نظارے اور کرشمے، وہ مالک جو اس کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے نا، اس کے لیے تھوڑی دیر کو صبر کر لیتا ہے، یار حرام کا موقع آیا ہے، چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے، یار نہیں، میرا مالک چاہتا ہے کہ میں حرام نہ کھاؤں، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، جال سازی کرنا نہیں، میں نہیں کروں گا، رزق آ رہا ہے، پریشانی بھی ہے، مال کی ضرورت بھی ہے، بھوک بھی ہے، کہتا ہے نہیں بھوکا مروں گا، اپنے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا، وہی 30 نگوں والا جو ہار تھا نا جو میں نے دیا تھا، وہی اس بچی کے گل میں نے دیکھا، حیران رہ گئے، کہاں سے چلا، کہاں پہ پہنچا، کہاں پہ یہ ہار آیا، ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں جی میں اس ہار کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، خیر میں نے کوئی بات نہ کی۔ صبح مجھے لوگوں نے پوچھا، سنائیں جی ماشاءاللہ آپ کے اہل و عیال کا کیا حال چال ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا یار ایک بڑی عجیب بات میں نے دیکھی ہے، مجھے بڑا پریشان کر رہی ہے۔
کہ ایک ہار جو میں نے اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا ہے، یہ وہی ہار ہے جو مجھے بیت اللہ کے اندر ملا تھا۔ جب یہ بات انہوں نے سنی نا، حللو وکبروا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ نعرے لگانے لگ گئے۔ کہا بھی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتے ہو وہ نوجوان تم ہو جس کو ہار ملا تھا؟ کہا جی۔ کہنے لگے وہ بزرگ جو فوت ہوئے نا، اس بچی کے والد تھے، اور انہوں نے آ کر یہ سارا ماجرا سنایا تھا ہمیں، اور انہوں نے کہا تھا ما رأیت مومنا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا ایماندار نوجوان نہیں دیکھا۔ وہ آ کر کہانی سناتے تھے آپ کی، وہ آپ کا قصہ بیان کیا کرتے تھے اور روتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ کہتے ہر نماز میں ان کی ایک دعا ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے، اگر اللہ تجھے منظور ہے تو اس نوجوان کو میری بیٹی کا خامد بنا دے۔ یہاں پہ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنا تویز کرتے رہتے ہیں جی دعا، اور یہاں پر میں نے تو ایسے بد نصیب بھی دیکھے ہیں جو جناب دم کیا کہتے ہیں جی جادو کروایا۔ کیوں؟ اس بچے پہ جادو کروایا تاکہ میری بیٹی سے شادی کر لے۔ اور یہ ہاتھ کنڈوں سے شادیاں نہیں ہوتی۔ اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ 7 سمندر پار بھی اگر کوئی تمہاری بیٹی کے لائق ہے تو اللہ اس کو وہاں پہ لائے گا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہم تو ساری زندگی اس پریشانی میں ہی گزار دیتے ہیں کہ جی کیا بنے گا، اب کیا بنے گا، بیٹی اوپی ہے کیا بنے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے مالک کو راضی کرو، وہ مالک بہت زیادہ خیر عطا کرے گا۔ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ ہر وقت سر کے اوپر ہے، وہ اپنے بندوں کی التجاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں جی انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ پھر اب اگلی بات جو ہے اجر اور صلہ اللہ نہ دنیا میں ضائع کرتا ہے نہ آخرت کے اندر ضائع کرتا ہے۔ کہتے ہیں جی وقت گزرتا رہا، گھر میں ضرورت پڑ گئی، میری بیوی نے وہ ہار مجھے دے دیا، کہنے لگی کہ اس کو بازار میں فروخت کرو، قیمتی ہار ہے تو ہماری ضروریات پوری ہوں گی۔ کہتے ہیں میں اس ہار کو لے کر جب گیا جوہری کے پاس، سنار کے پاس گیا تو اس ہار کے 1,00,000 دینار مجھے دیے گئے۔ کتنے چھوڑے تھے؟ صرف 500، صرف 500 چھوڑے تھے، اللہ نے 1,00,000 دینار واپس کیا ہے۔ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ آج بھی اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے اپنے بندوں کو۔ تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو۔ ہم اپنی چیزوں کی حفاظت میں لگے ہیں، صحت کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو۔ ٹھیک ہے آپ کریں، آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑی حفاظت کیا ہے؟ تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر اللہ کے حکموں کی حفاظت نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا کائنات کی ساری سیکورٹی اپنے اوپر لگا لیں، تمہیں کوئی بھی نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ اگر نقصان سے بچنا ہے تو پھر اللہ کے حکموں کی پرواہ کریں جی۔ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایک لمحے میں جو چاہے کر دیتا ہے۔ 7 سمندر پار سے اس نے اٹھایا اس نوجوان کو، سمندر کی لہروں سے بچایا اس نوجوان کو، اور وہاں پہ جا کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ تو نے میری خاطر ایک نیکی کی تھی نا، میری خاطر 500 دینار تو نے چھوڑا تھا، مجھے رب کون کہے گا جو میں تجھے 1,00,000 نہ عطا کروں۔ وہ مالک دنیا کے اندر بھی صلہ دیتا اور آخرت میں اجر عظیم تو اس نے دینا ہی دینا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پرواہ کریں، اس کی قدرت آج بھی وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ معجم طبرانی کبیر کے اندر حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ جو ہے وہ بھی درج ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے اسلام لایا نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو پھر میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں واپس اپنی قوم کے پاس جاؤں اور جا کر ان کو بھی تبلیغ کروں، ان کو بھی توحید کا درس دوں۔ یہ فکر اور یہ تڑپ اور یہ سوچ جو ہے جس بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ امت کا درد پیدا کریں یار، جو بھائی نماز نہیں پڑھتا یہ درد پیدا کریں کہ ہم نے اس کو کہنا ہے کہ اللہ کے بندے نماز پڑھ لیا کر۔ جو بیٹا جو بیٹی نماز نہیں پڑھتی، ہم نے اس سے گزارش کرنی ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ صدق یہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ سچا باپ بن جائے، تو سچا باپ بننے کے لیے سچا باپ کون سا ہے؟ سچا باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کو جہنم سے بچاتا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ معذرت کے ساتھ آپ دولتیں دے جائیں، مربع کوٹھیاں دے جائیں، بنگلے دے جائیں، آپ کاروبار دے جائیں، آپ ہر چیز دے جائیں اپنی اولاد کو، لیکن اگر آپ نے جہنم سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں نہ کیا، اگر آپ نے اپنی اولاد کو نماز کے اوپر نہیں لگایا ہے، تو یہ خسارے کا سودا ہے بھائی۔ اپنی اولاد کی حفاظت چاہتے ہو تو پھر اولاد کو نیکی کے اوپر لگاؤ، اور خود بھی نیکی پہ لگو۔ جو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنے والے باپ ہیں نا، اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ کاف کے اندر نہیں ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دو یتیم، ایک یتیم تھا، اس کی دیوار گر گئی، اللہ نے دو نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس دیوار کو تم نے بنانا ہے۔ یا اللہ، کوئی اجرت بھی نہیں ہے، اجرت کیا؟ تو ہمیں اس بستی والوں نے ہمیں تو کھانا بھی نہیں پوچھا، کھانا بھی نہیں پوچھا انہوں نے، پھر بھی ان کی دیوار بنانی ہے، بناؤ ان کی دیوار۔ یا اللہ کیوں؟ کانا ابوہما صالحا، یہ دو یتیموں کی اس کے نیچے خزانہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ہو جائیں اور اپنا خزانہ خود استعمال کریں۔ یا اللہ اتنی یتیموں کی حفاظت کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ صالح تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے اندر درد ہوا اپنی قوم کا، اور ہونا بھی چاہیے یار، اپنی کم از کم اپنے پوری امت اسلامیہ کا درد اگر نہیں پیدا ہو سکا، تجھے اور مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کا درد تو پیدا ہو جائے، اپنے گھر کا درد تو پیدا ہو جائے، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا درد تو ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ یار کسی طریقے سے یہ اللہ کی جہنم سے بچ جائے۔ تو کہتے ہیں میں واپس آیا اپنے قبیلے کے پاس، ان کو دعوت دی، آ کر اللہ اکبر، دوپہر کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جاتے جب ان کو توعید کیا کیا باتیں کر رہا، ادھر آ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، پھر تیری بات سن لیں گے، یہ تو کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، یہ کرو، آجا بیٹھ جا، تجھے بھوک لگی ہوگی، کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں دسترخوان پہ بیٹھ گیا، جب ہاتھ بڑھایا تو کیا تھا؟ لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت تھا، ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ کہتے ہیں ابو ماما کیا بات ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں آمنت باللہ ورسولہ، اب میں وہ نہیں ہوں، اب میں وہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ فرق آتا ہے مومن کی زندگی میں کلمہ پڑھنے کے بعد۔ جی یہ ہمارا ایمان پتہ نہیں کیسا ہے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، زنا بھی جاری ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ہر حرام کاری جو ہے وہ جاری ہے، آنکھوں سے حرام ہو رہا ہے، کانوں سے ہو رہا ہے، زبان سے ہو رہا ہے، پیٹ کے اندر جا رہا ہے، ہر حرام بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے ایمان میں کوئی فرق بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں یہ لقمہ نہیں اٹھا سکتا، آمنت باللہ ورسولہ، اب میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور ایمان کے بعد میں یہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوڑ دیا۔ سفید کہتے میرے پاس ایک چادر اور صافہ تھی، وہ میں نے پکڑا، قبیلے سے باہر نکلا، ریگستان تھا، مجھے سخت بھوک اور پیاس بھی لگی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں سایہ بھی کوئی نہیں تھا، میں وہاں پر گرم ریت کے اوپر سر کے نیچے چادر رکھ کر لیٹ گیا، یوں کہہ لیجئے کہ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی قدرت کے اللہ تعالیٰ کرشمے دکھاتا ہے، اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اللہ۔ انہوں نے حرام چھوڑا ہے اپنے رب کے لیے۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی بندہ پیالہ میرے ہونٹوں کو لگا رہا ہے، اور پیالے کے اندر دودھ ہے۔ کہتے ہیں مار آئی تو، اس جیسا دودھ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جتنا میٹھا تھا، جتنا سفید تھا، اور جتنا کہتے ہیں ٹھنڈا تھا، میں نے کبھی زندگی میں دودھ نہیں دیکھا۔ میرے منہ کو پیالہ لگا رہا اور میں دودھ پی رہا ہوں، اور دودھ پی کے میں سیر ہو چکا ہوں، میں اٹھا ہوں تو دیکھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے، اور یوں میری انگلیوں میں تراوت ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے اتنا میں نے رج کے پی لیا دودھ کہ میری انگلیاں جو ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ تھندا آ گیا ہے۔
یار مالک دودھ پلانے پہ آئے تو وہ بکریوں اور گائیوں کا محتاج تو نہیں ہے نا، اس کو تو نہیں یہ محتاجی ہے کہ گائے ہوگی اس کو چوئیں گے پھر دودھ نکلے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ قوم کے کچھ میرے قریبی جو رشتہ دار تھے وہ آئے کھانا لے کر، کہتے ہیں پاگل نہ بن، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، اٹھ بیٹھ کھانا کھا لے، ایسے تو مر جائے گا تو بھوک سے۔ کہتے ہیں لا حاجت لطعامکم، لے جاؤ اپنا کھانا، مجھے تمہارے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اس ذات نے کھلا دیا ہے جس کی خاطر میں تمہارے پاس آیا تھا، اس ذات نے مجھے کھلا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو ویسے بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، اب جھوٹ بھی بول رہا ہے، اس صحرا کے اندر کون تجھے کھلائے پلائے گا؟ کہتے ہیں میں نے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا، انہوں نے ہاتھ لگا کے دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے واقعی کھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھ کو کھلا بھی دیا، میرے اللہ نے مجھ کو پلا بھی دیا۔ تو وہ مالک آج بھی علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں آج کا پیغام جو ہے وہ یہ ہے، کسی لمحے بھی اپنے اللہ سے مایوس نہ ہوں، جتنی بڑی تکلیف آ جائے، جتنی بڑی پریشانی آ جائے، جتنی بڑی مایوسی اور محرومی ہے، کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ چمٹے رہیں، چمٹے رہیں، چمٹے رہیں، اس اللہ سے مانگتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جب وہ خالق ہر کام پہ قادر ہے، ہر لمحے قادر ہے، اس کو نہ موسموں کی پرواہ ہے، نہ اس کو اسباب کی پرواہ ہے، نہ اس مالک کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو پھر مایوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مالک سے مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، کبھی ضائع نہیں کرے گا وہ۔ ایک وقت آئے گا اتنا دے دے گا کہ آپ کی اگلی اور پچھلی ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر جو ہے، جس کو ذکر توحید کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان کی زبانوں پہ یہ جاری ہو جائے اور یہ یاد ہو جائے آج کے خطبہ جمعہ میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ مالک ہر چیز کے اوپر قادر ہے، آپ کو جو چاہیے اس سے مانگیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو میں نے عرض کیا ہے، مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آپ نے ذکر توحید سنا ہے، یہ کئی ایک مواقع پر نبی پاک علیہ السلام نے پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ رات کے وقت کسی بندے کو اگر اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جاگ آ جاتی ہے، تو اس کی زبان پہ اگر یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمہ کہنے کے بعد وہ بندہ جو اپنے اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ جو آپ مانگیں گے، رات کو اچانک آپ کی جاگ کھلی ہے تو یہ کلمہ پڑھیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام فربری، جنہوں نے صحیح بخاری کا نسخہ جو ہے پورا یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے، انہوں نے جو ہے وہ امام صاحب سے سنا اور سماعت کیا اور اس کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس حدیث پہ میں آیا تو اس دن اتنا اشتیاق میرا بڑا، میں پڑھتا رہا، سارا دن بھی پڑھتا رہا، رات کو بھی۔ یہ ایک نسخہ ہے، جو یہ چاہتا ہے نا رات کو اس کی زبان پہ یہ ذکر جاری ہو جائے تو وہ کثرت سے سارا دن بھی اس کو پڑھتا رہے، رات جب اس کو جاگ آئے گی یہ ذکر زبان پر خود آ جائے گا اس کے۔ تو کہتے ہیں میں اس کو کثرت سے پڑھتا رہا، محبت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ اس کو پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں رات کو اسی طرح جو ہے وہ میری جاگ کھلی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بعد میں کہتے ہیں میں سو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں سو گیا، اسی پہلی رات ہی مجھے خواب آئی اور مجھے کہا گیا فربری اللہ پاک نے تجھے معاف کر کے جنت عطا کر دی۔ یہ بڑا عظیم ذکر ہے، یہ ذکر خیر ہے، ذکر توحید ہے، یہ پورے دین کی اصل ہے سمجھنے یہ ایک کلمہ۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یعظکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اتم و اکبر۔